کہا کہ پاکستان ایک جوہری طاقت ہے، پاکستان از اے نیوکلیئر نیشن، اور اگر پاکستان کو ایگزسٹینشیل تھریٹ ہوگی، اگر پاکستان کے وجود کو خطرہ ہوگا تو پھر پاکستان آدھی دنیا کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ اب معاہدہ ہم بحال کرائیں گے کیونکہ جنگ ہم جیتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا یہ سنداس معاہدہ بحال نہیں کروا سکے، نہ کروا سکتے ہیں۔ حافظ صاحب نے اس حوالے سے سب کے منہ بند کرنے کے لیے پتہ ہے کیا کہا ہے؟ انہوں نے جنرل مائیکل کولیلا جو سیٹ کام کے چیف ہیں، وہ اس ماہ کے آخر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ان کی فیئر ویل تقریب تھی۔ آدھی دنیا سے ان کا کیا مطلب ہے؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آدھی دنیا سے ان کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان جائے گا تو ہندوستان بھی ساتھ جائے گا۔ ان کا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ امریکہ، مغرب، اسرائیل اور ساری دنیا اس کے ساتھ چلی جائے گی، لیکن اور میں سخت پریشان ہو گیا ہوں کہ جب انڈیا ڈیم بنا لے گا تو ہمارے میزائل تیار ہیں، ہم اگر ہندوستان کے 1.4 بلین لوگ اور پاکستان کے 250 ملین لوگ جو ہیں تو تقریباً 2 بلین کے قریب تو لوگ بن ہی جاتے ہیں، تو ظاہر ان کا مطلب یہ ہے جنرل عاصم منیر کا کہنے کا کہ صنم ہم ڈوبے تو تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان 250 ملین کی نہیں 25 کروڑ کی آبادی ہے۔ یہ تو اسی ہفتے ورلڈ بینک نے کنفرم کیا ہے کہ پاکستان کی آبادی اب جو ہے 25 کروڑ سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا پانی روکا جائے، پاکستان زرعی ہے، کہ پاکستان کا پانی اور دانہ، پاکستان کا ایگریکلچر، پاکستان کی فوڈ سپلائی کوئی روکے گا تو ظاہر ہے کہ پاکستان اس پہ ریئیکٹ کرے گا اور آرام سے ہم اس پہ نہیں بیٹھیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ دریائے انڈس جو ہے، جو دریائے سندھ ہے، یہ کسی کی فیملی کی جاگیر نہیں ہے، یہ اس خطے کا دریا ہے اور اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ویٹ کرے گا، ہم ویٹ کریں گے کہ نریندر مودی حکومت اس قسم کے ڈیم بنانا شروع کرے، اور جب وہ بنا چکے ہوں گے تو ہم 10 میزائل مار کے ایسے ڈیم کو تباہ کر دیں گے۔ اور انہوں نے یہ کہا، بوسٹ کیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس میسائلز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس موقع پہ انہوں نے سورہ الصاف کے چیپٹر 61 چیپٹر کی ورس 4 جو ہے اس کو وہاں پہ انہوں نے دہرایا، اور آپ کو پتہ ہے وہ بولتے ہیں تو پہلے عربی میں بولتے ہیں، پھر اس کا اردو میں ٹرانسلیشن یا انگلش میں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے، اور یہ ورس یہ کہتی ہے کہ اللہ loves those who fight in his cause in a single row، یعنی جو سیسا پلائی کی دیوار بن کے یا ایک صف میں کھڑے ہو کے اللہ کے کاز کے لیے لڑتے ہیں، اللہ جو ہے انہیں پسند کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو ورس ہے، یہ جنرل صاحب نے سورہ الصاف کی جو ورس ہے، یہی بیسس بھی تھی جب انہوں نے نام دیا تھا پاکستان کے ملٹری آپریشن کو بنیان المرصوص کا، جو انہوں نے نام دیا تھا، جو عربی کا ایک فریز ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک سیسا پلائی کی دیوار، a solid war of lead۔ ٹھیک، میننگ اس کا کیا؟ میننگ یہ ہے کہ جنرل صاحب اس کے اگر تھوڑا سا پولیٹیکل ہم انٹرپریٹیشن کریں تو جنرل عاصم منیر اپنے کاز کو پاکستان کا کاز سمجھتے ہیں، پاکستان کے کاز کو وہ اللہ کا کاز سمجھتے ہیں۔ اور اب اس پہ امریکہ کا میڈیا کا ابھی تک کوئی ریئیکشن یا رد عمل ہمارے سامنے نہیں آیا کہ امریکہ کا میڈیا، تھنک ٹینکس، ویسٹرن اوور آل کمیونٹی، ایکیڈیمیا اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، یا ہندوستان کی جو طاقتور ایکیڈیمیا ہے امریکہ کے اندر اور تھنک ٹینکس میں، وہ کس طرح سے امریکہ کے اندر اپنے اس کیس کو جنرل عاصم منیر کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر بلڈ اپ کرتی ہے، کیونکہ وہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے تھا جس میں انہوں نے شرکت کی، اور وہاں انہوں نے جو انکمنگ سیٹ کام کے چیف ہیں ان سے بھی ملاقات کی، اور اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فیلڈ مارشل نے پاکستانی ڈائسپورا سے بھی انٹریکشن کیا، اور وہاں انہوں نے ان سے خطاب بھی کیا، اور اپنے خطاب میں جو کہ رپورٹ ہوا ہے پاکستانی میڈیا میں بھی اور بھارت کے میڈیا میں خاص طور پر، انہوں نے یہ زور دے کر کہا کہ اگر بھارت نے ہمارے جو مشرقی دریائیں انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جو پانی ہمیں ملتا ہے، اگر وہ بھارت نے روکا، ڈیمز بنائے، تو ہمارے پاس میزائل ہیں، ہم میزائلوں سے ان ڈیمز کو تباہ کر دیں گے۔ تو اس پہ بھارت میں بڑا ایک شور برپا ہے، اور ساتھ میں ان کا یہ بیان جو اس رپورٹ ہوا ہے کہ اگر ہم پاکستان کو کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا، تباہ کرنے کی کوشش کی، تو پھر دنیا یہ سمجھ لے کہ تباہی تو پھر سب کی ہوگی along these lines۔ کیونکہ میرے پاس ان کی اسپیچ کا ٹیکسٹ نہیں ہے، ممکن ہے کہ یہ سوال و جواب میں جو ہے یہ بات کہی ہو، لیکن بھارت یہ رپورٹ ہو رہی ہیں یہ چیزیں۔ میں جو ہے عاصم منیر یا فیلڈ مارشل کے جو ہے اس بیان پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جب پہلگام کا واقعہ بھی ہوا اور جب بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی کو غیر قانونی طور پہ، جس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ملتی، اس کو بینس میں رکھ دیا، اور گو کہ ٹریٹی میں کوئی ایسی شق نہیں ہے جس کے تحت آپ
इंडस वाटर्स ट्रीटी को अबेंस में रख लें। बहरहाल उन्होंने ये काम किया और फिर जो है कुछ प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर दिए। मिसाल के तौर पर अभी एक नया प्रोजेक्ट भी वो शुरू करने वाले हैं सवालकोट। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि चनाब रिवर पे बनेगा। ये तकरीबन 120 किलोमीटर जम्मू से दूर है और 130 किलोमीटर श्रीनगर से। तो ये जो है इस किस्म के अब प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं और भारत चूँकि अब कोई उससे कंप्लायंस उसकी नहीं है इंडस वाटर्स ट्रीटी से, और ना वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में आ रहा है, ना न्यूट्रल एक्सपर्ट पे, जो कि किशन गंगा और अतले वगैरह जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हैं, जिनके डिज़ाइन पे पाकिस्तान को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो सारा प्रोसेस चूँकि अब यकतरफ़ा हो रहा है, भारत उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो हमारे लिए जो ख़तरात हैं फ्यूचर में वो बड़े संगीन हैं। बल्कि पहलगाम के वाक़े के बाद हमें यकीन तो था कि भारत कुछ न कुछ शरारत करेगा और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं निशाना बनाएगा, जो कि फिर उसने 7 मई को किया। उसके बाद मेरा भी एक, बल्कि मैंने पब्लिकली भी ये कहा था कि जी अगर पुश कम्स टू शव और तो हमें जो भारत इलीगल गैर कानूनी डैम्स बना रहा है जो इंडस वाटर्स ट्रीटी के ख़िलाफ़ हैं, तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा इसके अलावा कि वो इन डैम्स को निशाना बनाए। तो मुझे इस बात पे तो बहुत खुशी है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बरमला तौर पे अब ये कह दिया है और अब ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है कि अगर भारत ने हमारा पानी रोका, चलिए डैम तो वो बनाता रहे, लेकिन सवाल ये है कि अगर हमारी पानी में कोई कमी आती है, जो कि 133 मिलियन एकड़ फीट हमें हर साल मिलता है इंडस, चनाब और झेलम के दरियाओं में, तो अगर उसमें कोई कमी आती है तो ऑब्वियसली हमारे लिए पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारी एग्जिस्टेंस का मामला है। तो ये किस तरह मुमकिन है कि पाकिस्तान इस बात को बिल्कुल जो है भारत को खुली छुट्टी दे दे। और इस तरह फील्ड मार्शल ने कहा, जो सर रिपोर्ट हुआ कि ये जो दरिया हैं जो ये भारत की कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, का डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते, ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंतास मुआहदा बहाल कराना था। हाफिज साहब ने कह दिया तसल्ली से साहब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे। हमें सिंतास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है ना हम कोशिश करेंगे। अब डैम बनेगा और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे हैं? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात, और पिछले 2 दफा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया और हमने को जवाब दिया। तो एक तो ये हो गया कि सूरत हाल ये है कि आधी दुनिया को हम साथ ले जाएंगे। दूसरा ये कि सिंतास मुआहदा तो हम नहीं बहाल करवा सकते, लेकिन हम जब डैम बना लेगा इंडिया हमारे पानी पे तो वो तबाह कर देंगे। लेकिन जो असल और ख़तरनाक चीज़ है जिसको लेके सब परेशान हैं, वो कहते हैं कि इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान, और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे, डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। आपकी क्या राय है? कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।